کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان سلطان نے اپنی کمزور ہوتی سلطنت کو 33 سال تک دنیا کی طاقتور ریاستوں کے مقابلے میں قائم رکھا؟ یہ داستان ہے سلطان عبد الحمید ثانی کی، سلطنتی عثمانیہ کے آخری طاقتور سلاطین میں سے ایک، جنہیں بعض لوگ آخری عظیم عثمانی سلطان بھی کہتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان عبد المجید اول تھا۔ بچپن ہی سے انہیں دینی تعلیم، سیاست، تاریخ اور ریاستی امور کی تربیت دی گئی۔ 1876 عیسوی میں صرف 34 سال کی عمر میں وہ سلطنتی عثمانیہ کے سلطان بنے۔ اس وقت سلطنت شدید مالی مشکلات، اندرونی بغاوتوں اور یورپی طاقتوں کے دباؤ کا شکار تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عثمانی سلطنت اب زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی، لیکن سلطان عبد الحمید نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فوج کو منظم کیا، تعلیمی ادارے قائم کیے، جدید مواصلاتی نظام کو فروغ دیا اور حجاز ریلوے جیسے عظیم منصوبے کی سرپرستی کی، جس سے لاکھوں مسلمانوں کے لیے حج کا سفر آسان ہوا۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا ایک اور مشہور موقف فلسطین کے بارے میں تھا۔ تاریخی طور پر معروف ہے کہ انہوں نے فلسطین میں وسیع پیمانے پر زمین فروخت کرنے کی سیاسی کوششوں کی مخالفت کی اور عثمانی ریاست کی سرزمین کو امانت سمجھا۔ ان کے دور میں یورپی طاقتیں مسلسل سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن انہوں نے سفارت کاری اور حکمت عملی کے ذریعے کئی برس تک سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ آخر کار 1909 میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا۔ 10 فروری 1918 کو استنبول میں ان کا انتقال ہوا۔ آج بھی سلطان عبد الحمید ثانی کو ایک دور اندیش، باوقار اور ثابت قدم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے مشکل ترین حالات میں اپنی ریاست اور امت کے مفادات کے تحفظ کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے ہی حیرت انگیز واقعات پسند ہیں تو ہسٹری انویلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔